بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الباطل وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت اور کامیابی نبی آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع میں رکھی ہے۔
اور اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی کامیابی کے لیے جو شرط اول ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے تو اسلام کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تابع ہو۔ اسی وقت جا کر کے کسی بھی مسلمان کا، چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کسی کا قبلہ اور کعبہ اور کسی کا جو آئیڈیل ہے وہ کوئی اور ہے، تو یہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کا ذکر خیر میرے اور آپ کے درمیان تقریباً تیسرا مہینہ اس کا یہ ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 11واں جمعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے میرے اور آپ کے درمیان باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بات میں نے بھی اور اس سے پہلے آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنا بھی بیان کر لیں سیرت طیبہ کو، مگر جو اس کا حق ہے اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات کے لیے اپنی چھوٹی سی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر کیا ہے، جو اس کائنات پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات ہیں، ان میں سے شاید ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات، زمانے جاہلیت کا تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ، وہاں کے احوال، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ، اس کے بعد آپ کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کے وہ احوال، اس قبیلے کے حالات، اور اس کے بعد آپ کا واپس آ جانا اور والدہ کا انتقال ہونا، اور اس کے بعد دادا کی پرورش اور پرداخت میں آپ کا چلے جانا، اور دادا کے جانے کے بعد چچا کے زیر سایہ آپ کی تربیت کا ہونا، اور وہاں سے ملک شام کا سفر اور راہب سے ملاقات، اور ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے مختلف اشارات اور نشانیاں، اور پھر ملک شام کے سفر سے واپسی پر میسرہ کے حالات بیان کرنے کی وجہ اور بنیاد پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا اور آپ کا قبول کرنا اور نکاح کا ہونا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود بھی فرمایا، حبب الی الخلا، آپ کو تنہائی کا پسند آنا، اور آپ کا غار حرا میں جانا، اور وہاں پر آپ کا بیٹھنا، اور اچانک ایک دن انسان کی شکل میں سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہاں پر آنا، اور آ کر آپ سے یہ کہنا کہ اقرا، اور آپ کا جواب میں یہ کہنا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور 3 مرتبہ کہنا، اور اس کے بعد آپ کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے ملا کر اس فرشتے نے جب دوبارہ یہ کہا کہ پڑھیے، اور آپ نے پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غار سے اپنے گھر تشریف لے جانا اور اپنی زوجہ کو بتلانا کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا، اور آپ کا گھبرانا اور چادر کا اوڑھنا اور یہ کہنا کہ زمیلونی زمیلونی، کوئی کپڑا میرے اوپر ڈالو، اور ڈر کے باوجود جسم سے پسینے کا نکلنا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یا نوفل کے پاس لے کر جانا، یہاں تک کہ حالات سابقہ جمعوں کے خطبات میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے آقا اور شوہر اللہ کے نبی کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں، اور اللہ کے نبی نے وہ مکمل داستان اور واقعہ ورقہ ابن نوفل کو سنایا کہ میں غار میں تھا، ایک انسان نما فرشتہ آیا جو ہوا میں چل رہا تھا، ہوا میں چلتے ہوئے وہ آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا، چونکہ میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ ما انا بقاری، اور اس نے دوبارہ مجھ سے کہا، میں نے پھر انکار کیا۔ یہ مکمل واقعہ جب ورقہ ابن نوفل کو اللہ کے نبی نے سنایا تو وہ جوش میں آ کر کے یہ کہنے لگے، کاش وہ زمانہ مجھے ملتا اور میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ، کیونکہ جو آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہوا ہے وہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے نزل علی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نازل ہو چکا ہے، تو جب آپ اپنی نبوت کا اعلان اس کے بعد کریں گے اور آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، شہر بدر اور ملک بدر کرے گی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جوش میں آئے اور کہنے لگے کہ نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پر نعوذ باللہ کوئی داغ ہو، کوئی دھبا ہو۔ ہم نے تو زندگی ایسی گزاری ہے کہ مکہ کا ایک ایک شہری یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، کسی کا مال نعوذ باللہ آج تک کھایا نہیں ہے، جس نے جو دولت بطور امانت کے میرے پاس رکھی میں نے لوٹایا، یہ قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، یہ کوئی اجنبی اور نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اپنی قوم کو یہ کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری جانب اللہ کی جانب سے میسنجر ہوں، پیغامبر ہوں، اس کا رسول، اس کا قاصد ہوں، میری بات کو مانو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، تفلحو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جتنے انبیاء نے یہ آ کر کے کہا، ایسے ہی جب آپ کہیں گے یہ قوم آپ کو برداشت نہیں کرے گی، یہ قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی اور آپ کو مجبور کرے گی۔ آپ نے جوش میں کہا، اوَمُخْرِجِيَّهُمْ، میں ان کا اپنا ہوں، سگا ہوں، ان کے درمیان پیدا ہوا، بچپن یہاں گزارا، کھانا اور پینا اور ٹہلنا چلنا یہاں سیکھا، یہ میرے اپنے ہیں۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، یہ تو دستور ہے، جو نبی آ کر کے دعوت دیتا ہے قوم اس کی دشمن بن جاتی ہے اور اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کہی، آپ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور جو دوسری وحی آئی، ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو زمانہ اور وقت ہے، وہ تقریباً 3 سال کا ہے، اور اللہ کے نبی بے چین رہا کرتے تھے، وہ فرشتہ آ جائے، کہاں ہے، انتظار رہتا تھا، آنکھیں آسمان کی جانب دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اچانک آئے، آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑھ رکھی ہے،
جس کو قرآن نے جس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ وحی پہنچائی۔ کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کا 29واں پارہ، سورہ مزمل کی پہلی آیت اور اس کے بالکل بعد میں آنے والی سورہ مدثر کی پہلی آیت، یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور دوسری جگہ کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کپڑے کے اوڑھنے والے، اٹھو، قم فانذر، قوم کو ڈراؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد نبی تو بنا دیا گیا، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جا کر کے ڈرائیں، آپ دعوت دیں، نہیں، خاموش رہیں۔ اور یہ دوسری وحی آئی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ڈرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو اس پوری کائنات میں مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، سب سے پہلے آپ کی ذات اقدس پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ پتہ لگا کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ ایمان لے آئیں اور اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس رب کے، اس اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور اس پوری کائنات میں اگر آپ یہ کہیں اور آپ یہ شمار کرنے لگیں کہ باہر والوں میں کون ایمان لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر کے اپنے بارے میں بتلایا کہ میں کون ہوں، میرے پاس پیغام کیا ہے۔ ابو بکر نے مجھ سے بغیر سوال کیے مجھ پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر اس پوری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، جس کے ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر جتنے انبیاء کرام علیہ والسلام تشریف لائے، ان تمام کے مرتبوں کے بعد، ان تمام کے احترام کے بعد، صحابہ کرام میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا ایمان ایسے ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے تشریف لائے تو مکہ والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو یہ 2 سیکنڈ میں آسمان پر گھوم کر آ گئے ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھ لیا، یہ بیت المقدس بھی جا کر آئے، یہ آسمان بھی سیر کر کے آئے ہیں، پورا شہر آپ کو جھٹلا رہا ہے سوائے آپ کے ماننے والوں۔ حضرت ابو بکر کو پتہ لگا تو اسے ایک دم کہا بالکل سچ ہے، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی شک نہیں، کسی بنیاد پر کسی بھی چیز کو وجہ اور ریزن بنا کر کوئی سوال نہیں، فوراً یہ کہہ دیا اگر محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی۔ بہرحال یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ پہلی وحی نازل، یہ دوسری وحی نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا اٹھیے، بتائیے آپ کون ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے۔ اور اس کی آیتوں پر اگر آپ غور کریں جو کہا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر کپڑے کے اوڑھنے والے اٹھو، قم فانذر، ڈراؤ، اور اس کی اگلی آیت جو ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسی کے متعلق آج بات کرنی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا جانو، بڑا مانو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اب اس بات کو سمجھ لو، آپ کے رب سے بڑا اب کوئی نہیں ہے آپ کے یقین اور ایمان میں۔ ہر کام یہ سمجھ لو کہ ہر کام آپ کے رب کی اجازت سے ہوگا،
آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہیں سے ہوگا، آپ اسی کو بڑا مانو، اس ذات سے بڑی کوئی ذات اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اور یہی پیغام، یہی میسج قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے شروع سے لے کر قیامت تک آنے والے امت کے ہر فرد کو دیا گیا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ایک اللہ کو بڑا مانو، کسی بھی موقع پر آ کر دولت کو بڑا مت بنانا، کسی بھی موقع پر آ کر کسی کے تلوے چاٹنے، عہدے کے لیے کسی کے تلوے مت چاٹنا، کسی بھی موقع پر آ کر رشتے کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے ایک اللہ کو بڑا ماننا۔ کیوں؟ وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے، وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کو پوجا جائے، وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اس چیز کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو بڑا کہا جائے۔ اسی بنیاد پر مجھ سے، آپ سے، امت کے ہر فرد سے پانچوں نمازوں میں کہلوایا جاتا ہے اور بار بار کہلوایا جاتا ہے تاکہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کہو اس بات کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ تاکہ یقین دل کے اندر جم جائے اور یہ بات اور یہ خیال اور یقین ذہن اور دل سے نکلنے نہ پائے کہ مانو اس بات کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ نہ تو دولت بڑی ہے، نہ کوئی عہدہ بڑا ہے، نہ کسی قوم کا کلچر بڑا ہے، نہ کسی قوم کی تہذیب بڑی ہے۔ یہ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ اس بنیاد پر کہ ہمارا مزاج موجودہ معاشرے میں، خاص طور سے مسلم موجودہ معاشرے کے نوجوان کے سامنے، جب اس ملک کے اندر کسی دوسری قوم کا تہوار آتا ہے، کسی اور قوم کا کوئی خوشی کا دن آتا ہے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر قرآن کی آیات کو سمجھے بغیر حدیث کو سامنے رکھے، بغیر کسی عالم سے پوچھے ہوئے، بغیر دین کی جانکاری لیے ہوئے، ہمارے معاشرے کا نوجوان آنکھیں بند کرنے کے بعد اور ان پر پردہ ڈالنے کے بعد دوسری قوم کے تہوار کو منوان بالکل انہی کی طرح پر مناتا ہے اور ان کے ساتھ شامل بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہر زمانے میں یہی تو کہہ رہی ہے، آپ کو کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ آپ کے پاس تو شاندار نظام حیات ہے، شاندار زندگی گزارنے کا ایک مذہب آپ کے پاس ہے، ایک شریعت ہے، ایک لا ہے جو ایسا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ایسا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کے قانون سے چرا کر کبھی یہ ٹکڑا لیا، کبھی یہ ٹکڑا لیا، اپنے قانون کا حصہ بناتے ہیں۔ قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے یہی تو کہہ رہی ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے؟ کس کو تم نے خدا بنایا ہے؟ کس کو مقصد بنا کر رکھا ہے؟ تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ افلا تعقلون، قرآن کہہ رہا ہے کیا سمجھ نہیں ہے؟ کیا اس دماغ میں تھوڑی عقل نہیں ہے؟ کیا ذہن نہیں ہے؟ افلا تتفکرون، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ تم کھاتے بھی ہو، کیسے معلوم ہوتا ہے چاول ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے؟ تم کھاتے ہو، کیسے معلوم ہوتا ہے کس جانور کا گوشت ہے؟ تم پیتے ہو، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میٹھا پانی ہے یا کھارا پانی ہے؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، افلا تعقلون، کیا عقل کھو بیٹھے ہو؟ افلا تتفکرون، کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس کو تم نے بیچ دیا؟ کس کو تم نے خدا بنایا؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ ایک ایسی قوم کے، آپ سے کھل کر بات کروں، ابھی 2 دن کے بعد کرسمس آنے والا ہے، ایک ایسا دن جس کو عیسائی دنیا نے اپنی زبان میں، اپنے خیال میں ایک جھوٹ بنا کر پیش کیا گیا، اور نعوذ باللہ کہ اس دن عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، جس بات میں ذرہ برابر کوئی سچائی نہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے پیچھے ہمارا
ہمارا نوجوان آنکھیں بند کر کے، پیسے برباد کر کے، تباہی کو، بربادی کو، گناہ کو خرید کر ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، سنیں وہ نوجوان جو اندھے طور پر اپنے گلے میں چین ڈال کر اس پر کلیسا اور کراس کا نشان ڈالتے ہیں، جن کو کوئی فرق نظر نہیں آتا عیسائیت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خود ان کے ماننے والے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گیا، یہودیوں نے صلیب پر چڑھا کر آپ کو سولی دے دی، اور آپ کا قرآن جس کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کا 6واں پارہ دوسرا رکوع اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کو آسمان پر ایسے ہی اٹھا لیا۔ اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر لی، نہ اپنی کتاب سے یعنی قرآن مجید سے کوئی مطلب، نہ حدیث سے کوئی مطلب، بس خواہش کو پورا کرنا ہے، نفس کو ایسا بنا لیا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ تہوار آیا کرسمس کا، چلو ننگے کپڑے پہنیں گے، ہمارا نوجوان وہ کرتا ہے۔ کوئی اور تہوار آیا، اور مجھے معاف فرمائیں، ہمارے موجودہ نوجوانوں کے معاشرے میں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر ابھی ایک حرام خوری کی رات آنے والی ہے جس کو دنیا 31st نائٹ کا نام دیتی ہے، وہ آئے گی۔ ہمارا نوجوان ایمان کو ایک طرف رکھے، اسلام کے لبادے کو ایک طرف رکھے، بلکہ کہہ دے، اگر کہوں تو شاید آپ کو برا لگے، ایمان کو برسر بازار اس کا سودا کر کے، اس کو نیلام کر کے، اس کا آکشن کرانے کے بعد ہمارا نوجوان جس کا نام احمد ہے، ابو بکر ہے، جس کا نام عمر بھی ہے، جس کا نام عثمان بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، وہ شراب کی بوتل کو اپنے بے باپ کے کمائے ہوئے پیسے سے خرید کر اپنے پورے جسم کو حرام کے حوالے کرتا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کا ذمہ دار اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کہہ دے کہ نہیں میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی، مگر ایک مرتبہ گھر کے کمرے میں کے کارنر میں بیٹھ کر سوچیں، ہمارے بچے جا کر رہے ہیں، خاص طور پر جن کی عمر 14 سال یا 12 سال کے اوپر ہے۔ یہ عام ہو گئی ہے، بیئر کے نام پر شراب عام ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ نہیں بیئر ہی تو ہے، فلاں ڈرنک ہی تو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث شاید آپ نے نہ سنی ہو تو سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، شراب کو پیا جائے گا، بیچا جائے گا، نام بدل بدل کر، اور دنیا سوچے گی یہ شراب نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ شراب کیا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ۔ اور ہمارے نوجوان باقاعدہ اب تو خرافات، لعنتیں اتنی ہیں، اتنی مجلسوں کو ہمارے لوگوں نے بنا لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے فتنے کو پہلے بند کیا جائے۔ اتنی مجلسیں، بیچلر پارٹی، واللہ عالم یہ آیا کہاں سے، یہ منحوس جن آیا کہاں سے، برتھ ڈے پارٹی یہ آیا، لوگ سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ خود سوچیں ایک مرتبہ کے لیے، برتھ ڈے اور جنم دن کا منانے والا دنیا کا سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف انسان۔ مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں 50 سال کی زندگی دنیا میں لے کر کے آیا ہوں، بڑے آسان الفاظ میں آپ سے عرض ہے کہ 50 سال کی زندگی میں دنیا میں لے کر آیا ہوں، اور میں اب 24 کا تھا، آنے والی 25 تاریخ کو 25 سال کا ہو جاؤں بالفرض۔ معلوم نہیں ہے کسی کو عمر کس کی کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ غم ہی تو ہوگا۔ کسی چیز کے جانے کی بنیاد پر انسان کا نیچر، اس کی فطرت یہ ہے کہ غم ہوتا ہے، اور ہمارے
دوسروں کے پیچھے چل کے اتنے دیوانے، اتنے بے وقوف کہ گناہ تو کریں گے، وہ بھی پیسے دے کر ماشاءاللہ اپنی جیب خالی کر کے، یعنی اگر غلطی بھی کی تو خرید کر، تباہی کے گڑھے میں گرے تو پیسہ برباد کر کے، اور بھی نہ جانے کتنی پارٹیاں ہیں، کتنی مجلسیں ہیں جن کو بنا لیا گیا۔ اور اس کے اندر آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آخر میں جب خواہشات جب زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں، جب یہ نفس کنٹرول سے، قابو سے باہر چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے نوجوان شراب بھی خریدتے ہیں باقاعدہ۔ آپ یہ کہیں گے کہاں جائیں؟ جو شہر کے پارک ہیں، جو پہاڑ کو جانے والا راستہ اور وہ روڈ ہے، جائیں چیک کریں، دیکھیں ماحول کتنے نیچے چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا ایک انسان صبح میں نکلے گا ایمان کی حالت میں، شام میں واپس آئے گا کفر کی حالت۔ یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں اس اللہ سے بڑا یا کسی اور کو اپنا قبلہ مت بناؤ۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی گزارنے کے لیے بڑا شاندار طریقہ آپ کو دیا ہے۔ سورہ احزاب کی 30 رکوع کی پہلی آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے اللہ کے نبی کا شاندار نمونہ پیش کیا ہے، دیکھو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، دیکھو وہ کیسے گزار کر گئے اور ان کے ماننے والے کیسے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کی زندگی کو دیکھا، آپ کے اعمال، آپ کے ایکشنز کو دیکھا، آپ کی زبان سے نکلنے والے اقوال کو دیکھا، باتوں کو دیکھا، سنا، انہوں نے کیسے عمل کیا، دیکھو۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، اور قرآن سب سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچنے لگے نہیں قرآن 1400 سال پہلے آیا، بس بات آئی اور گئی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قصہ سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ قرآن ہر ایک کے دماغ، ہر ایک انسان سے بات کرتا ہے، اور وہ ہر ایک سے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو خدا نہ برباد مت کرو۔ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ نہ جانے کتنے ایسے چلے گئے جو گاڑیوں کے مالک، عمارتوں کے مالک، بلینز کے مالک تھے، کہاں گئے وہ لوگ؟ زمین سب کو کھا گئی، کہاں چلے گئے؟ یہ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا جب موت کا فرشتہ دروازے پر آ کر دستک نہیں دیتا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے شاید، ہمیں ایسا لگتا ہے، قسم کھائی ہے ہوں گے برباد، نہیں مانیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم لوگوں نے قسم کھا کے رکھی ہے، اور مجھے کہنے دے شاید برا لگے کہ ایسا لگتا ہے قسم کھائی ہے، آنکھوں سے حرام بھی دیکھیں گے، زبان سے غلط کھائیں گے، غلط پیئیں گے بھی، حرام کمائیں گے بھی، ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ شاید ایسا لگ رہا ہے قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ نوح کے اندر جب ایک اللہ کا نبی اپنی قوم سے بات کر رہا ہے، تو جب وہ قوم نہیں مانتی تو وہ نبی اپنے اللہ سے فریاد کرتا ہے، مولا یہ سن نہیں رہے ہیں، اور وہ نبی ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ آیت سنیں اور سوچیں کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے، مولا یہ سنتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی انگلیوں سے کانوں کو بند کر لیا ہے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نبی دعا مانگتا ہے اللہ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان شکروں میں سے، ان فرمانوں میں سے ایک بھی زمین پر بچنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائی،
اللہ کی سزا اور اللہ کا عذاب انتظار کرتا ہے، وہاں دیر ہوتی ہے۔ دنیا کے حالات یہ بتلا رہے ہیں، جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں کہ اللہ امت سے ناراض ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں معلوم یہی ہوتا ہے امت سے اللہ ناراض ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ یہ کہیں گے کہ بار بار نوجوانوں کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بوڑھے کام انجام نہیں دے سکتے، بچوں کو عقل نہیں ہوتی۔ کسی بھی قوم میں اگر انقلاب آتا ہے، اگر بدلاؤ آتا ہے، اگر وہاں تبدیلی آتی ہے، نوجوانوں کی بنیاد پر آتی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ اور اس کے علاوہ مختلف قوموں کی تاریخ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ خدا را آپ کے سامنے کرسمس بھی آنے والا ہے، جس کو ایک بڑا جھوٹا تہوار بنا کر کے پیش کر دیا گیا، جس کے ماننے والوں کے عقائد قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اسلامی لا اور اسلامی شریعت کے خلاف۔ اس کے درگزر کریے، مت جائیے، مت مبارکباد دیجیے۔ خود کیوں ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے سودا خود کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے مت جاؤ، مت چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کی راہیں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، مت اس کے اوپر جاؤ۔ قرآن بار بار سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ یہاں تک فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ کو کرسمس منانا ہے، نئے سال کی ہونے والی لعنتوں میں شامل ہونا ہے، تو اللہ کے نبی کی یہ احادیث بھی سامنے رکھیں کہ آپ نے فرمایا جو جیسا کرے گا، اعمال ہوں یا کپڑے ہوں یا کچھ بھی ہو، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی قوم کے ساتھ گنا جائے گا۔ خدا را یہ تو تباہی کے دن آنے والے ہیں، لعنتیں اللہ کی جانب سے خوب برستی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور اللہ کو جب آپ اور میں اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں۔ اور جب بندوں کے اعمال زمین سے آسمان کی جانب اچھے جائیں گے تو آسمان سے فیصلے بھی اچھے اتریں گے۔ جو باتیں کہیں گئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔